اس کے تعلق سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ تو اعراف کی صورت یہ ہے کہ کبھی جہنم کی لپٹ لگے گی تو جیسے لگے گا چہرہ جھلسا دے گی، اور کبھی جنت کی بہترین ہوا آئے گی تو لگے گا کہ پھر اب آرام الحمدللہ۔ یہ اعراف کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو بیان فرمایا گیا ہے کہ اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جو لوگ اپنے ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کم تعلق رکھتے ہیں۔ فرض کیجئے باپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں کو پیار نہیں کرتے، یا ماں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، باپ کو پیار نہیں کرتے ہیں، باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کو رکھا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اعراف میں ان شہیدوں کو رکھا جائے گا جو شہید تو ہوئے مگر ان کے ذمہ قرض تھا اور قرض ادا نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن چوتھا قول جو ہے وہ عجیب سا ہے، وہ یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء و مرسلین کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ اعراف اتنی بلند جگہ ہے کہ وہاں سے جنتی بھی دیکھیں گے، وہاں سے جہنمی بھی دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے جہنمی یہ دیکھ کر کے افسوس کریں کہ کاش اس پیغمبر کے اوپر ہم ایمان لائے ہوتے۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، آج اس کی سزا ہم جہنم میں بھگت رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنتی یہ دیکھ کر کے خوش ہوں گے کہ ہم نے تو ان کے اوپر کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جبھی تو یہاں پہ ہیں۔ تو ان کی عظمت دکھلانی مقصود ہوگی، اس ان کو اعراف پہ رکھا جائے گا۔ ایک قولی میں قوموں کے عذاب کا جو ذکر کیا گیا اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے اس میں کافی تفصیلات ہیں، اور بس ایک ہلکی سی بحث اس کو بیان کر کے بس بحث کو سمیٹ دے رہا ہوں۔ حالانکہ ہر سال اس کو بیان کرتا ہوں، اس سال بھی بیان کروں تاکہ وہ ریوائز ہو جائے۔ وہ یہ ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ یہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بھلائی میں بھلائی کی کثرت کرتا، بھلائی کی کثرت کرتا۔ یہ آیت کریمہ اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ فارسی کا ایک مصرع ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ باری نارا۔ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر دل کے زخم کو ہرا رکھنا چاہتے ہو تو کبھی کبھی پرانی کہانیاں پڑھ لیا کرو، تمہاری زندگی کی جو مد و جزر گزرے ہیں زندگی کے، اس کو کبھی کبھی یاد کر لیا کرو تو دل کا زخم تازہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اس چیپٹر کو میں ہر سال بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر حضور کی دو عظیم خوبیوں کی نفی کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں اس آیت کریمہ میں انہی دونوں خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو آپ اس اینگل سے سوچو، اسی اینگل سے یہ لطف دے۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ نہیں میں نے یہ اڑیسہ کا رہنے والا۔ اڑیسہ میرا ایک کورٹ میں مناظرہ ہوا تھا، کورٹ ایک دیوبندی سے میرا مناظرہ ہوا تھا، اور 2 دن وہ مناظرہ کورٹ میں، ایک دن 6 گھنٹہ چلا تھا، ایک دن 5 گھنٹہ چلا تھا۔
اس کی کہانی یہ تھی کہ میں یہ تقریر کرنے گیا تھا، تو ایک دیوبندی تھا، یہ ان کے دیار میں ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، حضور سیدنا مجاہد ملت علامہ شاہ الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ عارف اللہ تھے، اتنے بڑے رئیس تھے اس کا کوئی حد نہیں کہ اگر صبح سے شام تک وہ اپنی زمین پر چلتے تو اپنی زمین پر چلتے، اتنے بڑے رئیس تھے، لیکن اتنی انکساری کی زندگی گزاری ہے، ایک لنگی پہنتے تھے، ایک لنگی اور ایک کرتا ہوتا تھا بدن کے اوپر اور ایک چادر، بس کسی بھی صورت تو دیوبندی اس نے ایک رقعہ لکھ کر کے دیا، مقرر مجھ سے بڑے بڑے مقرر تھے عمر دراز، میں سب سے چھوٹی عمر کا مقرر تھا اس میں، صبح غروب آفتاب 9 بجے سے لے کر کے صبح تک یہ سارے مقرر رات پر خوب چورانیاں دکھاتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح کی سفیدی پھوٹنے والی تو مجھ کو لا کے بیٹھا دیا تو رقعہ مجھ کو دے دیا گیا، اس میں 4 سوال تھا، دیکھو کون یاد آ رہا ہے، ایک یہ تھا کہ مسجد میں سامنے شیرینی رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا جائز ہے، ایک دو سوال اور یاد نہیں آ رہا ہے اس طرح سے، اور جو سوال کیا تھا وہ دیوبند کا فاضل تھا، تو میں نے جو ہے وہاں پہ لاجیکل انداز میں گفتگو کی، رقعہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ذرا سنیے، بڑا لطیفہ اس کے اندر ہے، میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ کابل میں گدھے نہیں ہوتے لیکن کابل میں گدھے بھی ہوتے ہیں، یہ دارالعلوم کا فاضل ہے، دیوبند کا فاضل، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب کوئی کوشچن کیا جاتا ہے تو آگے اس کے کوشچن مارک لگا دیا جاتا ہے، میں نے کہا اس کے اس سوال کو میں سوال بنا رہا ہوں اور اسی کے سوال کو پھر میں جواب بنا رہا ہوں، کیا بات ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو، مسجد میں سامنے شیرینی رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا جائز ہے، کوشچن مارک، مسجد میں سامنے شیرینی رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اس دان سا سمجھا، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بالکل سیم، آپ کی سائیکل سے دیکھو تو نیگیٹو ہے، اس سائیکل سے دیکھو تو پازیٹیو ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ رسول آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا بالکل مالک نہیں ہوں، ثابت ہو گیا صاحب کہ رسول کسی چیز کے مالک نہیں ہے، جب اپنی جان کے مالک نہیں ہے تو ہمارے جان کے مالک کیا ہوتے ہیں، اپنا نفع و نقصان نہیں جب کر سکتے ہو تو ہمارا نفع و نقصان کیا ہو جائے گا، ہو گیا، کھلی ہوئی بحث ہے، ایسا بے اختیار نبی جب اپنی جان کا خود مالک نہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، تم لوگ بلا وجہ چیختے رہتے ہو، یا رسول اللہ غثنی، یا رسول اللہ غثنی، یا رسول اللہ غثنی، یا رسول اللہ مدد کیجیے، مدد کیجیے، مدد کیجیے، ان کی تو اپنے خود الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ کیا چاہتا ہے، یہ نیگیٹو تھا، اب یہ پازیٹیو ہو گیا، مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے گا اتنے کے رسول مالک و مختار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اب اللہ کتنا چاہے گا، اب اس سے پوچھیے، یہ تمہاری ذمہ داری، قرآن کا حکم ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ جتنا چاہے گا، کتنا چاہتا ہے اللہ، تو تلاش کر اس کو جا کر کے، مجھ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو ایمان ہے کہ ماشاء اللہ، اللہ جتنا چاہے، وہ کتنا چاہتا ہے وہ جانے، اب اس کو تو جا کر کے انسٹیپ لے لے یا جو ہے وہ آؤنس اور پاؤنڈ لے لے، تلاش کر دے، وزن کر کتنا چاہتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، دوسرا جو ہے کہ لو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو بھلائی کی کثرت کرتا، تو قرآن تو خود ہی کہتا ہے کہ رسول اگر غیب جانتے، اگر غیب جانتا، پتہ
چل کے صاحب غیر نہیں معلوم تھا مگر لستکثرت من الخیر، میں بھلائی کی کثرت کرتا، بھلائی کی زیادتی کرتا، بہت زیادہ بھلائی کرتا۔ اب یہ تو بتا کہ رسول اکرم کی زندگی کا وہ کون سا حصہ جو بھلائی سے خالی ہے؟ سبحان اللہ، حضور کی زندگی کا کون سا حصہ جو بھلائی سے خالی ہے؟ کتنا اچھا اردو کا شعر ہے، خدا کی قسم، وہ سو جائیں تو معراج منامی، منام مانے نیند، بے شک بہت اچھا شعر ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، اگر جاگے تو رب سے ہم کلامی، اگر جاگے تو رب سے ہم کلامی، سوئیں تو معراج منامی اور جاگے تو ہم کلامی، کون سا حصہ خالی ہے بھلائی سے؟ کیا بات ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ رسول کی زندگی کا وہ حصہ تلاش کر جس میں بھلائی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ماہ مبارک کی ہماری عبادت کا قبول فرما، آمین، ہمارے سجدوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، تلاوت کو، سماعت کو، سب کو قبول فرما، آمین، ہماری خدا کو درگزر فرما، خاتم خیر فرما، آمین، رضا کے وقت ایمان کے اسلام عطا فرما دے، آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ و عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔